اس وقت پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30, بنگلہ دیش میں 9 اور یہاں لندن کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں. پیشے خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بھی. منگل 18 اگست کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی ہے کہ امریکی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بننے کی صورت میں اسے بمباری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری جانب ٹرمپ نے پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطوں کا دعویٰ کیا ہے جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے. ادھر امریکی فوج خطے میں دیگر ممالک کے تعاون سے نئی ملٹی ڈومین ڈرون فورس بنانے کی تیاری کر رہی ہے. Very little. It's a bit difficult to work out why he's threatening to bomb an ally who is trying to get the Hormuz Strait reopened, something that Donald Trump very much wants to see happen. And so they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے صدر ٹرمپ کو پیشکش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ ترک وزیر خارجہ کی آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق ایرانی وزیر خارجہ سے مشاورت. جبکہ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جیرڈ کچنر کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ اور وسیع پیمانے پر جاری ہیں, تاہم فریقین ابھی تک کسی باہمی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے. Say, well, this is too controversial, this is too hard. He thinks more like an owner than a renter, and if something's virtuous, he's in his second term now, he's got a lot of experience, and his goal is to really focus on the big things that will change the world long after he's no longer president and no longer he's here. So روس اور یوکرین میں حملوں کا سلسلہ تیز. روسی شہر بیلگورود میں 6 افراد ہلاک. ماسکو کے میئر نے کہا کہ ہفتے کی رات شہر پر یوکرین کے 600 ڈرونز نے حملہ کیا. گزشتہ چند مہینوں میں ہزاروں ڈرون حملے ہو چکے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کا پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کا حکم. اللہ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے ہمیں جب مایوس ہو گئے تھے کہ انصاف کی جب بالکل امید ختم ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھی نہیں تھی کہ, اور آج شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ عمران خان کو ہسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ ہو. اور انڈیا کا 14 ریاستوں میں مبینہ ISI حمایت یافتہ نیٹ ورک کے 200 افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ. پاکستان کی تردید. جانیے دماغی نکسل کیا ہے اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے بعد بھارت میں اس پر بحث کیوں چھڑ گئی. اس فکرے کے استعمال کی شروعات 15 اگست کو اس وقت ہوئی جب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کی تقریر میں دماغی نکسل کی اصطلاح استعمال کی. اسی بیان کے بعد یہ فکرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا. ہتھیاری نکسل تو گئے, لیکن دماغی نکسل, یہ دماغی نکسل موقع کی تلاش میں ہے. جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا ملک کی تاریخ کی سب سے مہلک وبا بن گئی. ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز. غباروں سے ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کی نئی کوشش. دنیا کا پہلا بایو ڈیگریڈیبل غبارے بایو لون کی تیاری. یہ غبارہ ماحول کے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ امپیریل کالج آف لندن کے محققین کے مطابق بہت زیادہ نہیں. اس لیے انہوں نے پوری طرح بایو ڈیگریڈیبل یعنی مکمل طور پر مٹی میں مل جانے والا غبارہ بنایا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے گھر میں ہزاروں کبوتر کیوں پال رکھے ہیں؟ میں کبوتر بازیوں میں نہیں رہتا, میں کبوتر صرف شوق کے طور سے پالتا ہوں. جو کبوتر بازیاں کرتے ہیں, آج کل نیا پرابلم ہے کہ دوا دے کر کبوتر کو اڑاتے ہیں. اس کے علاوہ مزید خبریں, تجزیے اور رپورٹس بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی, لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر عمان ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں رکاوٹ بنا تو امریکہ اس پر شدید بمباری کر سکتا ہے. فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے ایک گفتگو کے دوران یہ دھمکی دی اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے درمیان براہ راست خفیہ رابطہ موجود ہے. امریکی میڈیا نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے کردستان ریجن کے صدر نچیروان بارزانی کی ثالثی سے پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطہ کیا ہے. رپورٹس کے مطابق واشنگٹن
یہ جاننا چاہتا تھا کہ پاسداران انقلاب ایرانی مذاکرات کاروں کی حمایت کر رہی ہے یا اس کے اپنے الگ مطالبات ہیں۔ تاہم پاسداران انقلاب نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی حکام نے کسی خفیہ ملاقات کی خبر کو بھی مسترد کیا ہے۔ سپاہ کے ترجمان حسین محبی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات جنگ میں ناکامی اور دباؤ کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان 60 روزہ مفاہمتی یادداشت کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس دوران ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے عمان کے ساتھ ایک مفاہمت طے پانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر دونوں فریقوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ Transit route map has finally been agreed upon by all parties involved. However, we were, and indeed still are, expected to finalize the entire agreement in the form of a comprehensive package. That is to say, the map itself, along with a formal joint statement. یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کا تیل اور مائع قدرتی گیس گزرتی ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی بحری ناکہ بندی کے دوران امریکی فوج اب تک 64 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہے۔ 17 اگست کو 3 جہازوں کو سفر سے روکا گیا، جبکہ 2 دیگر کا معائنہ کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے اور خطے میں موجود بڑے فوجی اڈوں کی کمزوریوں پر بھی سوال اٹھے ہیں۔ اسی پس منظر میں سینٹ کام نے فالکن اسٹرائک فورس کے نام سے ایک نئی کثیر القومی ڈرون فورس بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ علاقائی ممالک کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس فورس میں ایسے بغیر پائلٹ نظام شامل ہوں گے جو فضا اور سمندر دونوں میں کام کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق مقصد مہنگے میزائلوں اور جنگی طیاروں پر انحصار کم کرتے ہوئے کم قیمت اور زیادہ تعداد میں استعمال ہونے والے ڈرونز کو خطے میں تعینات کرنا ہے۔ امریکی دفاعی ماہرین کے مطابق ایران اور یوکرین کی جنگوں نے ثابت کیا ہے کہ نسبتاً سستے ڈرونز مہنگے فوجی اڈوں اور بنیادی ڈھانچے کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ خطے میں اپنے روایتی بڑے اڈوں پر انحصار کم کرنے اور زیادہ متحرک بغیر پائلٹ نظام استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ تاہم اس منصوبے میں ایک بڑا چیلنج علاقائی ممالک کو شامل کرنا ہے۔ خلیج کے عرب ممالک ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرتے رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ صرف نگرانی، دفاع، انٹیلیجنس یا لاجسٹک تعاون تک محدود رہیں۔ یوں ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران ایک طرف عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے تہران کے ساتھ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب واشنگٹن اس گزرگاہ کو کھولنے کے لیے اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ کی تازہ دھمکی اور امریکہ اور پاسداران انقلاب کے مبینہ خفیہ رابطوں کے دعووں نے اس نازک سفارتی عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ترک ایوان صدر کے مطابق اردوغان نے امن کی کوششوں میں انقرہ کی حمایت اور تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے گفتگو میں آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کے ایلچی جیرڈ کشنر کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ اور وسیع پیمانے پر جاری ہیں، تاہم دونوں فریق اب تک کسی باہمی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کشنر نے کہا کہ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان رابطے شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اختلافات بدستور موجود ہیں۔ You know, it's funny, President Trump is always aiming for the impossible deals. A lot of politicians say, well, this is too controversial, this is too hard. He thinks more like an owner than a renter, and if something's virtuous, you know, he's in his second term now, he's got a lot of experience, and his goal is to really focus on the big things that will change the world long after he's no longer president and no longer he's here. So اسی دوران ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ مستقل جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں تعطل کے باعث تہران نے اپنی پالیسی دفاع سے تبدیل کر کے مکمل جارحانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشنر اس وقت غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے طویل مذاکرات کیے، جبکہ اسرائیل پہنچنے سے قبل مصر میں حماس کے وفد سے بھی ملاقات کی۔
کی. تاہم ان رابطوں میں تاحال کوئی نمایاں پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت بحال کرنے کی کوششیں بھی مشکلات کا شکار ہیں. مزید تفصیل خالد کرامت سے. کشنر امریکہ کی حمایت یافتہ ان تجاویز پر اتفاق اور عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں جنہیں اسرائیل مسترد کر چکا ہے. اطلاعات کے مطابق انہوں نے حماس پر زور دیا کہ اسلحے کی تخفیف کا ایک ایسا عمل ہو جس کی تصدیق ممکن ہو. دوسری جانب اسرائیل غزہ سے اپنی فورسز کو نکالنے سے انکار کر چکا ہے. اتوار کو پاکستان، مصر اور سعودی عرب سمیت 8 مسلمان ممالک نے ایک بیان میں اسرائیل کے اس انکار کی مذمت کی. اس مذمتی بیان کی غیر معمولی بات یہ بھی تھی کہ اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے جو اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈز کے معاہدے کا حصہ ہے. نتنیاہو کو صرف بیرونی دباؤ کا نہیں بلکہ اپنی ہی کابینہ کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا ہے. اسرائیل کے انتہائی دائم بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر برائے قومی سلامتی ایتمر بین گویر نے غزہ کے لیے 15 نقاطی امن مسودے کو ناقابل قبول قرار دیا. 15 اگست کو نشر ہونے والی ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے وزیر اعظم نتنیاہو سے کھلے عام اختلاف کیا. بین گویر کا کہنا تھا کہ غزہ میں کارروائیاں کم کرنے کے بجائے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جانی چاہیے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انہوں نے اس دوران انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے. ان تمام سفارتی کوششوں کے دوران غزہ میں زمینی صورتحال بدستور سنگین ہے. گزشتہ برس 10 اکتوبر کو نافذ ہونے والی جنگ بندی بظاہر برقرار ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے تب سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق ان میں سے کم از کم 300 بچے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 19 لاکھ افراد یعنی غزہ کی 90% آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. روس اور یوکرین جنگ میں ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے. روسی حکام کے مطابق بیلگورود کے علاقے میں یوکرین کے میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے. روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے حالیہ بڑے حملوں کے بعد کیا گیا ہے. روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جانب سے بڑی تعداد میں ڈرون حملے کیے گئے ہیں. دوسری جانب یوکرین میں بھی روسی حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. روسی حملوں میں دارالحکومت کیو کی معروف کتابوں کی مارکیٹ بھی متاثر ہوئی ہے. دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں ڈرون اور میزائل حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شہری آبادی بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے. یوکرینی دارالحکومت کیو سے ڈین جانسن کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے ہیں. روس نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ یوکرینی دارالحکومت کے بالکل اندر حملہ کر کے معمولات زندگی کو متاثر کر سکتا ہے. یہ وہ مارکیٹ ہے جسے اس نے اتوار کو الگ صبح نشانہ بنایا. یہاں لوگ زخمی ہوئے لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا. ان میں سے ہر سٹال سے کسی نہ کسی کا روزگار وابستہ تھا. انہیں بڑی محنت اور لگن سے بنایا گیا تھا. اپنے وینائل ریکارڈز کے ضائع ہونے پر ڈوبا کا کہنا تھا، یہ بہت مشکل ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ 8 سال تک کسی بچے کو پالیں پوسیں اور پھر اچانک اسے کھو دیں. روس کہتا ہے کہ وہ مسلح افواج سے متعلق اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن یہ ایک ایسی مارکیٹ تھی جہاں استعمال شدہ کتابیں، پوسٹر، ریکارڈز اور دوسری اشیاء فروخت کی جاتی تھیں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جو کم قیمت اشیاء کی تلاش میں یہاں آئے تھے. لیلیا یہاں راکھ میں سے کچھ بچ جانے والی چیزیں نکالنے آئی تھیں. کتابیں ہمارا سہارا ہے. اس جگہ کی بربادی نے ہمارا دل توڑ دیا ہے. مشرقی یوکرین میں مزید روسی حملے. روس کہتا ہے اس کا نشانہ فوجی اہداف تھے، لیکن زاپوریژیا میں ایک مرد اور ایک عورت ہلاک ہو گئے. یوکرین کا جواب اب روس کے مزید اندر تک پہنچ رہا ہے اور آن لائن ریٹیلر وائلڈ بیریز ایک بار پھر اس کا ہدف بنا. ماسکو کے میئر نے کہا کہ ہفتے کی رات شہر پر یوکرین کے 600 ڈرونز نے حملہ کیا. گزشتہ چند مہینوں میں ہزاروں ڈرون حملے ہو چکے ہیں اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض برطانوی ڈرون تھے جو برطانیہ میں تیار کیے گئے اور یوکرینی افواج نے ان سے روسی آئل ریفائنریوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا.
اس کا مقصد روسیوں کو اس جنگ کے اثرات کا مزہ چکھانا ہے، لیکن یوکرین میں یہ ان آسمانوں کی قیمت ہے جو اب بھی غیر محفوظ ہیں اور طرز زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو فوری طور پر اسلام آباد میں واقع نجی ہسپتال شفا انٹرنیشنل میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملزم کو صحت کے بارے میں بنیادی حق ہے۔ عدالت نے عمران خان کی صحت کے بارے میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن عظما خان بھی عمران خان کے ساتھی ہوں گی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے ہمیں جب مایوس ہو گئے تھے کہ انصاف کی جب بالکل امید ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہوئی تھی کہ، اور آج شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ عمران خان کو ہسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ ہو، اور آج جو جج صاحب نے، ہم نے اپنے لائر سے بھنڈاری صاحب سے بھی سمجھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اب چیک اپ ہوگا ہسپتال میں، جس میں ڈاکٹر عظما موجود ہوئیں گی اور بورڈ بھی بنے گا، اور ڈاکٹر عظما بھی اور ڈاکٹر فیصل بھی اس میں بورڈ میں موجود ہوں گے، تاکہ مکمل ان کا عمران خان کا معائنہ، چیک اپ، سارا کچھ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بس ان کو خیریت سے رکھے عمران خان کو، اور انشاءاللہ ہم یہ 8 مہینے لگے یہاں تک پہنچنے میں، صرف یہ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ حکم پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی بہن عظما خان کی درخواستوں پر دیا ہے، جنہوں نے سابق وزیر اعظم کی صحت اور ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی سے متعلق درخواستیں دائر کر رکھی تھی۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی صحت کے بارے میں پی ٹی آئی کوئی سیاست نہیں کرے گی، اور سابق وزیر اعظم اگلی سماعت تک ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ عدالت نے ان درخواستوں کی اگلی سماعت 16 ستمبر مقرر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے علاج پر اٹھنے والے تمام اخراجات ان کی فیملی ادا کرے گی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ عمران خان کو جب ہسپتال منتقل کیا جائے تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال میں کوئی خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان میں بے چینی اور گھبراہٹ کی شدید علامات پائی گئی ہیں۔ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں اینزائٹی یعنی بے چینی کا لیول 3+ بیان کیا گیا ہے، جو انتہائی شدید سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا آخری مرتبہ طبی معائنہ 10 اگست 2026 کو میڈیکل بورڈ نے کیا تھا، اور اس میڈیکل بورڈ میں آنکھوں، امراض قلب اور میڈیسن کے ماہر ڈاکٹرز شامل تھے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کی عمر تقریباً 73 سال ہے، اور طبی معائنے کے دوران عمران خان کا بلڈ پریشر 140/80 جبکہ نبض 54 فی منٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں سابق وزیر اعظم کی ECG نارمل، سینہ صاف اور دل کے وال اور چیمبرز نارمل قرار دیے گئے۔ مزید تفصیل پاکستان کے اینکر پرسن شاہزیب خان زادہ سے۔ دیکھیے جی، خود جو حکومت نے ڈاکٹرز بھیجے تھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اینگزائٹی کا مسئلہ ہے، سر میں ان کو بھاری پن کا مسئلہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ان کی فیملی سے ملاقاتیں کرائی جائیں، انہیں بہتر انداز میں فریکوینٹلی واک کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں زیادہ کتابیں دی جائیں، انہیں اخبار فراہم کیے جائیں۔ تو جو طبیعت خراب ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد ڈاکٹرز کی ہدایت کی روشنی میں یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ حکومت سے بار بار سوال ہو رہا تھا، ہم اپنے پروگرام میں بھی کر رہے تھے کہ 8 مہینے سے عمران خان صاحب کو فیملی سے نہیں دیا گیا ہے۔ حکومت بار بار یہی بات کرتی تھی کہ جی وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں، اب کسی بھی قیدی کو، کیونکہ اڈیالہ میں یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، باقی قیدی ہر ہفتے اپنے رشتہ داروں سے بھی مل رہے تھے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو یہ غلط اقدام تھا حکومت کا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، یہ وہ کام ہے جو حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا، خود ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی۔ پچھلی جو سماعت ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، اس سے بتایا گیا کہ 38 دفعہ ان کی بہنیں ملنے گئی اور نہیں ملنے دیا گیا۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، حکومت خود سوچے کہ انہیں خود کرنا چاہیے تھا یا عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کرنا چاہیے تھا۔
पाकिस्तान ने इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हिमायत याफ्ता शहजाद भट्टी नेटवर्क को ख़त्म करते हुए 200 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराह कुन है और इनका मकसद इंडिया के दाखिली सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाना है। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा खित्ते में उसकी मुबैना रियासत सरपरस्ती में दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। अमित शाह ने दावा किया था कि इंडियन फोर्सेस ने यौम आज़ादी से कबल 14 रियासतों में कार्रवाई करते हुए मुबैना नेटवर्क को तोड़ा और उसके कब्जे से असला बारूद और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद किए हैं। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इंडिया के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करे और खित्ते में रियासती सरपरस्ती में होने वाली मुबैना दहशतगर्दी पर इंडिया से जवाब तलब करे। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त की यौम आज़ादी की तकरीर में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह दिमागी नक्सल ने मुल्क भर में एक नई बहस छेड़ दी है। अपोजिशन और नाक़दीन की जानिब से इस इस्तिलाह के इस्तेमाल पर मोदी हुकूमत को तनकीद का सामना है। आखिर दिमागी नक्सल से मुराद क्या है? मोदी ने ये इस्तिलाह किन लोगों के लिए इस्तेमाल की और इस पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? जानिए दिल्ली से कैसर अंद्राबी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 2 दिनों से इंडिया में 2 लफ्ज़ लगभग हर जुबान पर है। कुछ लोग मज़ाहिया अंदाज में और कुछ लोग संजीदगी से इनका जिक्र कर रहे हैं। दिमागी नक्सल। इस फिक्रे के इस्तेमाल की शुरुआत 15 अगस्त को उस वक्त हुई जब इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी की तकरीर में दिमागी नक्सल की इस्तिलाह इस्तेमाल की। इसी बयान के बाद ये फिक्रा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। सियासी मुबस्सिरीन और बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नज़दीक हर वो शख्स दिमागी नक्सल है जो उनकी पॉलिसियों या तर्ज हुकूमत पर सवाल उठाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि मोदी उन सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और कानूनी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद को भी उसी नज़र से देखते हैं जो हुकूमत को चैलेंज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं कि बीजेपी ने इख्तिलाफी राय को नक्सलिज्म से जोड़कर तनकीद का निशाना बनाया हो। इससे पहले भी पार्टी के रहनुमा अर्बन नक्सल जैसे इस्तिलाहात इस्तेमाल करते रहे हैं। नक्सलियों की बगावत इंडिया की सबसे पुरानी मुसल्लह तहरीकों में से एक है, जो मौजूदा सियासी निज़ाम के खिलाफ सन 1967 में मगरबी बंगाल के नक्सलबाड़ी गांवों से शुरू हुई थी। इस तहरीक का मकसद गरीब किसानों, आदिवासी या कबायली आबादी और समाजी तौर पर पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़ना था, खास तौर पर ज़मीन, जंगलात और कुदरती वसाइल पर हक के लिए। वक्त के साथ ये तहरीक मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैल गई और इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इसे मुल्क के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा बताया था। हुकूमत के मुताबिक अब नक्सल तहरीक काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अपोजिशन जमातों ने भी मोदी के इस बयान पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे दिमागी नक्सल होने पर फख्र है। अगले ही दिन बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वजाहत की कि वजीर आज़म का इशारा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ नहीं था। उन्होंने अपने वजाहती पैगाम में कहा कि दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो माओ नवाज बागियों की हिमायत करते हैं और आइन की मुखालफत और अलहदगी पसंदों का साथ देते हैं और दफ़ा 370 के हक में है, जिसके तहत कश्मीर को खुसूसी दर्जा हासिल था। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से पोस्टर्स और मीम्स भी तेजी से गर्दिश कर रहे हैं। और सामीन, अब दुनिया की दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नज़र खालिद करामत के साथ। इंडियन रियासत बिहार में वाक़ एक हिंदू मंदिर में कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अशोकधाम मंदिर में पुजारियों का एक बड़ा इज्तिमा था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक मजमे पर बिजली का एक खंभा गिर पड़ा, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 3 रोज़ बाद भी बेघर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जज़ीरे फ्लोज में ज़लज़ले के बाद 1500 से ज़्यादा झटके आने की वजह से बहुत से लोग घरों से बाहर सोने पर मजबूर हैं। ये लोग जकार्ता से इमदाद पहुंचने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। इंडोनेशियन फ़ज़ाइया का कहना है कि वो 13 टन हंगामी इमदाद पहुंचा रही है।
فراری کی پہلی اور نئی الیکٹرک کار ایک نیلامی کے دوران ریکارڈ بولی میں فروخت ہوئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یہ گاڑی ایک چیریٹی آکشن میں $4 کروڑ میں بکی۔ فراری لوچی نامی یہ کار اپنی معمول کی قیمت سے 35 گنا سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی۔ خریدار کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ ماڈل جسے رواں سال کے آغاز میں متعارف کرایا گیا تھا، الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں فراری کے باضابطہ داخلے کی علامت ہے۔ جمہوریہ کانگو یعنی DR کانگو میں ایبولا کی موجودہ وبا ملک کی تاریخ کی سب سے مہلک وبا بن گئی ہے۔ حکام کے مطابق 15 مئی کو وبا کے اعلان کے بعد سے اب تک وائرس کے باعث 2523 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 4945 نئے کیسز کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ ٹام فلیچر نے خبردار کیا ہے کہ یہ وبا غیر معمولی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ان کے مطابق اس وقت ایبولا ہر 30 منٹ میں تقریباً ایک شخص کی جان لے رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق وائرس ملک کے 26 میں سے 6 صوبوں تک پھیل چکا ہے۔ موجودہ وبا بنڈی بگیو نامی ایبولا وائرس کی قسم سے پیدا ہوئی ہے، جس کے خلاف فی الحال کوئی منظور شدہ ویکسین دستیاب نہیں۔ یہ قسم انتہائی نایاب ہے اور اس سے پہلے اس کے صرف 2 وبائی پھیلاؤ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ وبا کی رفتار 2014 سے 2016 کے دوران مغربی افریقہ میں پھیلنے والی ایبولا وبا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تاہم محققین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وائرس اس سال فروری سے ہی خاموشی سے پھیل رہا ہو اور اس کی شناخت کئی ہفتوں بعد ہوئی ہو۔ وائرس کی سرحد پار منتقلی کے بھی چند واقعات سامنے آئے۔ آکسفورڈ کی کووڈ ویکسین میں استعمال ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مزید 3 ویکسینز بھی تیاری کے مختلف مراحل میں ہیں۔ واضح رہے کہ ایبولا ایک نایاب لیکن انتہائی مہلک وائرس ہے۔ اس کی ابتدائی علامات میں بخار، سر درد اور شدید تھکن شامل ہیں، جبکہ بعد میں قے اور اسہال جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ وائرس متاثرہ شخص کے خون اور دیگر جسمانی سیالات سے براہ راست رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے۔ حکام کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج وائرس کی تیز رفتار منتقلی کو روکنا اور متاثرہ علاقوں میں علاج، نگرانی اور حفاظتی اقدامات کو مؤثر۔ سائنسدانوں نے دنیا کا پہلا ایسا غبارہ تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو استعمال کے بعد ماحول میں تیزی سے تحلیل ہو سکتا ہے۔ لندن کے امپیریل کالج کے ماہرین کی تیار کردہ اس نئی ٹیکنالوجی میں لیٹکس بنانے کا ایک نیا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث روایتی غباروں کے مقابلے میں اس کے گلنے سڑنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس نئی مصنوعات کو بایولون کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد غباروں سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے کو کم کرنا ہے۔ نئی کمپنی بایولون کے مطابق وہ اس ٹیکنالوجی پر مبنی غبارے جلد مارکیٹ میں لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ لکشمی گوپال کی رپورٹ، ختیجہ عارف کی زبانی۔ سر ڈیوڈ ایٹنبرا کے مطابق سمندر کے بعض حصوں میں اندازاً ہر 2.5 مربع کلومیٹر علاقے میں پلاسٹک کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹکڑے موجود ہیں۔ پلاسٹک کی وجہ سے ماحول اور وائلڈ لائف کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں BBC کی سیریز بلو پلانٹ میں شواہد سامنے آنے کے بعد سنگل یوز پلاسٹک جیسے پلاسٹک اسٹرا کے استعمال پر بحث چھڑ گئی، اور اب روزمرہ کے استعمال کی ایک اور چیز سے ماحول پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بحث جاری ہے۔ یہ غبارہ ماحول کے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ امپیریل کالج آف لندن کے محققین کے مطابق بہت زیادہ نہیں، اس لیے انہوں نے پوری طرح بایو ڈیگریڈیبل یعنی مکمل طور پر مٹی میں مل جانے والا غبارہ بنایا ہے۔ جولیانا کمنگ بایولین نامی غبارہ بنانے والوں میں شامل ہیں۔ یہ پارٹی پلانر شارلٹ نیلیا کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے حال ہی میں ایک بڑی تقریب منعقد کی تھی اور پارٹی ختم ہونے کے بعد زمین پر ہزاروں غبارے بکھرے پڑے تھے۔ تبھی ہمیں یہ احساس ہوا اب اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ تو یہ غبارہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ ہم نے عام ربر میں تھوڑی ترمیم کی، ہم نے اس کے کچھ حصے کاٹے، اس کے بعد اس میں بایو ڈیگریڈیبل سیمی کرسٹلائن پولیمر شامل کیا گیا، دونوں کو ایک سولوشن میں ڈالا، جس کے بعد یہ ایسا لگتا ہے۔ ہم پھر اس کو ایک ڈش میں ڈالتے ہیں اور اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پتلی سی فلم میں ایک کراس لنکنگ ایجنٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کو اوون میں 50 ڈگری ٹیمپریچر میں ڈال کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے کھانا پک رہا ہو۔ مختلف تجربات کے دوران بعض مواد بہت زیادہ لچکدار اور بعض ضرورت سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہ بالکل صحیح تھا اور اب یہ واقعی غبارے کی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ماحول کے لیے
ये कम खतरनाक साबित होगा। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि समुद्री कचरे में गुब्बारों के टुकड़े निगलने की वजह से परिंदे हलाक हो रहे हैं। बायोलीन बनाने वालों का कहना है कि जहां एक आम गुब्बारे को मुकम्मल तौर पर खत्म होने में बरसों लग जाते हैं, वहीं उनका तैयार करदा गुब्बारा 9 माह में मिट्टी में मिल जाता है। रिवायती गुब्बारों को बनाने में सल्फर और दीगर केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि कुदरती तौर पर मिट्टी में नहीं मिलते और माहौल के लिए खतरा बनते हैं, जबकि हमारा गुब्बारा आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है। इसको बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद टीम का कहना है कि ये महंगा नहीं होगा और साथ ही इसको फुलाना भी निस्बतन आसान होगा। जहाँ तक इसके इस्तेमाल का सवाल है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। हमने आगाज गुब्बारों से किया है, लेकिन मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दस्तानों, तिबी आलात, मेडिकल बलून्स, कपड़ों और यहाँ तक के कॉन्डोम्स बनाने के लिए भी हो सकता है। टीम के मुताबिक ये माहौल दोस्त गुब्बारे आइंदा 2 बरस के अंदर कमर्शियल तौर पर तैयार किए जाने लगेंगे। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक आला तालीम याफ्ता शख्स ने कबूतरों से मोहब्बत को अपने मुनफरद मशगले में बदल दिया है। फ़लसफ़े के तालिब इल्म रहने वाले इस शख्स ने अपने घर में हज़ारों कबूतर पाल रखे हैं और उनकी देखभाल में खासा वक्त सर्फ करते हैं। उनका कहना है कि कबूतरों की परवरिश महज शौक़ नहीं बल्कि उनके लिए एक जज्बाती वाबस्तगी है, जिसने मुआशरे में पालतू कबूतरों के बारे में आम तस्वुरात को भी बदलने में मदद दी है। मज़ीद तफसील रियाज मसरूर से। आजकल जो नस्लें कश्मीर में आपको मिलेंगी, ज़्यादातर जम्मू में सियालकोट नज़दीक है, तो सियालकोट से क्या होता है, जब कबूतर वहाँ उड़ते हैं, यहाँ जम्मू में पकड़े जाते हैं कभी कभी, वो नस्लें फिर आम हो गई। 2025 का सबसे ऊंचा बिकने वाला जोड़ा वो पाकिस्तान से बिका है, वो 2.5 करोड़ रुपए का एक जोड़ा दुबई वालों ने खरीदा है। श्रीनगर की गुंजान आबाद बस्ती फतेह कदल के इस मकान में मकीनों के साथ साथ हजारों कबूतर भी रहते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो पेशे से ताजर, शौक के एतबार से कबूतर परवर और तालीम और तरबियत के लिहाज से एक फ़िलासफ़र हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये कबूतरबाजी में यकीन नहीं रखते बल्कि कबूतरों से प्यार करते हैं। मैं कबूतरबाजियों में नहीं रहता, मैं कबूतर सिर्फ शौक के तौर से पालता हूँ। जो कबूतरबाजियाँ करते हैं, आजकल नया प्रॉब्लम है कि दवा देकर कबूतर को उड़ाते हैं। और यहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं, हमने इस गर्मी में 10-15 ऐसे कबूतर देखे जो वहाँ से उड़ के आए, किसी और का कबूतर था, यहाँ बैठा मर गया क्योंकि उसको ओवरडोज हो गया था दवाई का। हालांकि सदियों से कबूतर बादशाहों के महलात और जियारत गाहों पर होते थे, लेकिन आजकल कबूतर परवरी को आवारगी से जोड़ा जाता है। मैंने अच्छे लोगों को पालते देखा। मैंने जब पढ़ा तो अल्लामा इकबाल के पास कबूतर होते थे। आओ सुल्तान, सुल्तान आ बेटा, ये मेरे हाथ में जो है, इसको यहाँ मेरी छत पे या मेरे इलाके में इसका नाम सुल्तान है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उड़ता है यहाँ, और ये मेरा बहुत फेवरेट है। इस घर की छतों और गोशों में सैकड़ों नस्लों के कबूतर हैं। इंडिया में जो कबूतरों का सिलसिला रहा एज ब्लड लाइन, एज नस्ल, वो बादशाह अकबर से जाके मिलता है। उसने बहुत काम किया इस पर। उसकी एक वजारत होती थी जो कबूतरों को देखती थी। तो आजकल जो नस्लें कश्मीर में आपको मिलेंगी, ज़्यादातर जम्मू में सियालकोट नज़दीक है, तो सियालकोट से क्या होता है, जब कबूतर वहाँ उड़ते हैं, यहाँ जम्मू में पकड़े जाते हैं कभी कभी, वो नस्लें फिर आम हो गई क्योंकि उनकी एवरेज फ़्लाइट जो अच्छी नस्ल उधर से आती है वो 8 से 12-14 घंटे की फ़्लाइट वाली नस्लें हैं। आजकल नया ट्रेंड चला है कश्मीर में और पूरे बरसगीर में, वो एक नस्ल है पाकिस्तान में क्रिएट की गई नस्ल जिसको टेडी कहते हैं। वो टेडी नस्ल के कबूतर 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक जोड़ा जाता है। ये मेरे पास इंडियन नस्ल के मैक्सिमम कबूतर मिलेंगे और ये सियालकोटी कुछ नस्लें मेरे पास हैं। मैंने इलाहाबादी कलदुमे हैं मेरे पास, बड़ी अच्छी नस्ल के कबूतर। मेरे पास आपको भोपाल के और टोंक के पर्टिकुलरली कुछ जोड़े मिलेंगे। अब कबूतरों में एक और नस्ल होती है जो उड़ाने के काम नहीं आती, जो डाक रसानी के काम नहीं आती, सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए रखता है आदमी, हाँ, डेकोरेशन के लिए। इनको मसाकली भी कहते हैं आप लोग। मेरे बाबा ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि उनके जाने से पहले उन्होंने बोला, बेटे किसी को दे दो कबूतर। मैं बोला बाबा बेचूंगा। बोला अपना शौक नहीं बेचते बेटा,
तो ये बात मेरे साथ चिपक गई. मैंने ज़िंदगी में कबूतर खरीदा है, बेचा कभी नहीं. कबूतर परवरी कोई आसान मशगला भी नहीं है. मैंने जितने भी कबूतर पाले हैं ये मैंने फ्री पाले हैं. मेरे हिसाब से इनको बंद ही नहीं करना, इनको खुला ही छोड़ना. लेकिन जब मैं खुला छोड़ता हूँ तो सुबह मैंने 100 छोड़े, शाम को 30 ही होते हैं. 70 या तो लगड़ ले गया, इल्लड़ ले गया या कुछ. इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिन में इनको जाली बंद करते हैं, बाकी ये फ्री रहते हैं. जून से जुलाई एंड तक उड़ाते हैं कबूतर अपने शौक के लिए. तो इसमें आप 4:30 बजे यहाँ होने चाहिए. 4:30 बजे सुबह होएंगे. रात को आपने दाना पहले करना है उड़ाने वाले कबूतरों का. फिर उनको क्या करते हैं आप कि उनको अलग सेग्रीगेट करके उनको देखते हैं कोई बीमार तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. उसको देखने में आधा पौना घंटा चला जाता है. ये बीमार हो गया है क्योंकि इन दिनों बारिशें बहुत थी. ये बारिश में एक्सपोज हो गया, इसको बुखार भी है और इसने कुछ दाना भी नहीं खाया है. अब इसको अलग सेग्रीगेट करके 2-4 दिन इसको ठीक करेंगे, दवाई देंगे, ये ठीक हो जाएगा. आजकल कबूतरों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है जब से ये टावर्स आए हैं ना, मोबाइल टावर्स, इनकी लाइफ स्पैन कम हो गई है. पहले बचपन में मैंने 12-12 साल एक कबूतर रखा है. आज 4-5 साल से ज़्यादा नहीं रहता. हमारे पास फीड जो भी आता है, जहाँ से भी आता है, ये स्टेल फीड आता है. ये स्टोर्ड होता है, उसको दवाइयाँ दी गई होती हैं, तो उससे मैक्सिमम कबूतर बीमार हो जाता है. कबूतर परवरी रोजगार का जरिया भी बन सकता है. कश्मीर में हाल ही में किसी ने 4 जोड़े लिए हैं 3.5 लाख रुपए के. और जो 2025 का सबसे ऊंचा बिकने वाला जोड़ा वो पाकिस्तान से बिका है. वो 2.5 करोड़ रुपए का एक जोड़ा दुबई वालों ने खरीदा है. आज वेस्ट में नई ट्रेंड है, पिजन पोल्ट्री बनी है. कुछ ब्रीडें कबूतरों की ऐसी हैं जो 2 से 2.5 किलो वज़न की बनती हैं और उनको सिर्फ फॉर पर्पस ऑफ मीट पालते हैं. ये नई ट्रेंड है और हाई एग्जॉटिक डिशेस में से एक डिश है क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन है. ये कबूतर का गोश्त जो है, पुराने ज़माने में हकीम इसको लकवे का इलाज बोलते थे. शहर के बीचों बीच फजा में रक्स करते ये रंगारंग कबूतर हर शाम दिलकश समा बांध लेते हैं. और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा. मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें. यमन में हुसी गिरोह इंसारुल्लाह ने एक बार फिर सऊदी अरब के इलाके जाजान में अरामको की तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है. हुसियों के ज़ेर इंतज़ाम खबर रसा इदारे सबा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये हमला फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया है. खबर रसा एजेंसी ने एक फ़ौजी ज़रिए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि हुसियों ने यमन के सूबों सादा और हुज्जा की फ़िज़ाई हदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी के रद्द-ए-अमल में जाजान में वाक़ अरामको की तनसीबात को मुतअद्दिद ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया है. ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खोली जाएगी जब तक अमेरिका मफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पर अमल नहीं करता. अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान की मुज़ाकराती टीम की सरबराही करने वाले कालिबाफ ने तस्लीम किया कि जंग बंदी और नाकाबंदी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त से हासिल होने वाले मौके ने ईरान की मुआशी मज़ाहमत बढ़ाने और इसकी दिफाई सलाहियतों की बहाली में अहम किरदार अदा किया है. गुज़िश्ता रोज़ ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी इसी नोयत का मौक़िफ़ इख्तियार किया था. पाकिस्तान के वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस फैसले पर मन-ओ-अन अमल किया जाएगा. उन्होंने मंगल को सेनेट में PTI के सेनेटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालतें ही वो वाहिद ज़रिया हैं जिनसे उनकी जमात के लिए कोई रास्ता बन सकता है. ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को इस्लामाबाद में वाक़ अस्पताल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है. अदालत का कहना है कि किसी भी मुल्जिम को सेहत के बारे में बुनियादी हक हासिल है.